بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وائس چینل کی طرف سے آپ سب کو محبتوں بھرا سلام۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی شخص نوکری کی تلاش میں حاضر ہوا۔ جب اس سے قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں سیاسی امور میں بہت قابل ہوں۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بہت زیادہ تعداد پہلے سے موجود تھی، تو بادشاہ نے اس شخص کو گھوڑے کے استبل کا انچارج بنا دیا، جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا، تو اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے ایک بڑے علم رکھنے والے سائنس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے، مگر اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا اصیل نہیں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب یہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر اناج، گھی، بھنے ہوئے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا گیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنی بیگم کے بارے رائے مانگی، تو اس نے کہا کہ طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن یہ شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ نے ملکہ کی والدہ کو محل میں بلوایا اور اس سے اس معاملے کی حقیقت پوچھی۔ ملکہ کی ماں بولی، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہارے باپ بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ بادشاہ نے پھر اس شخص سے دریافت کیا کہ تمہیں ملکہ کے بارے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تو اس شخص نے کہا، اس کے سلوک سے۔ ملکہ کا ملازموں کے ساتھ سلوک جہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے کافی متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام بادشاہ نے اسے دیں اور ساتھ ہی اسے اپنے دربار خاص میں متعین کر دیا۔ کچھ روز بعد بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے اپنے بارے دریافت کیا۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو تو عرض کروں گا۔ بادشاہ نے اس سے وعدہ کیا کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ ہی تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، مگر وہ اس شخص کو جان کی امان دے چکا تھا۔ بادشاہ جلدی سے اپنی والدہ کے محل میں پہنچا اور اس سے اپنی حقیقت پوچھی۔ والدہ نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں ان سے لے کر پالا۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلا کر پوچھا، بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب کسی کو انعام و کرام بادشاہ دیا کرتے ہیں تو ہیرے، موتی، جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، جبکہ آپ بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ بادشاہ اس شخص کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا اور دربار میں اسے اپنا وزیر خاص مقرر کر لیا۔